اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقالوا كونوا هودا او نصارى تهتدوا قل بل ملة ابراہیم حنیفا وما كان من المشرکین قولوا آمنا باللہ وما انزل الینا وما انزل الى ابراہیم اسماعیل واسحاق ویعقوب والاسباط وما اوتی موسیٰ وعیسیٰ وما اوتی النبیون من ربهم لا نفرق بین احد منہم ونحن له مسلمون۔ سورۃ البقرہ آیات 135 اور 136 ترجمہ ہے۔ اور کہتے ہیں کہ ہو جاؤ یہودی یا نصرانی تو تم پالو گے راہ راست۔ کہہ دو کہ ہرگز نہیں، بلکہ ہم نے اختیار کی راہ ابراہیم کی جو ایک ہی طرف کا تھا اور نہ تھا شرک کرنے والوں میں سے۔ تم کہہ دو کہ ہم ایمان لائے اللہ پر اور جو اترا ہم پر، اور جو اترا ابراہیم پر اور اسماعیل پر اور اسحاق پر اور یعقوب پر اور اس کی اولاد پر، اور جو ملا موسیٰ کو اور عیسیٰ کو، اور جو ملا دوسرے پیغمبروں کو ان کے رب کی طرف سے۔ ہم فرق نہیں کرتے ان سب میں سے ایک میں بھی، اور ہم اسی پروردگار کے فرما بردار ہیں۔ پچھلی آیت میں اللہ تعالیٰ شانہ نے یہود کو اور نصارہ کو یہ ترغیب دی تھی کہ ان کے نیک بزرگ آباء و اجداد انبیاء علیہ السلام وہ تو گزر چکے ہیں، اور جو انہوں نے کما لیا وہ ان کے لیے ہے، اور جو یہ کما رہے ہیں یہ ان کے لیے ہے۔ اور ان کو یہ بھی ترغیب دی گئی تھی کہ آپ سے ان کے بارے میں کوئی سوال نہیں ہوگا، اگر ان کے پیروکاروں میں کسی نے کوئی گناہ کیا ہو تو آپ سے سوال نہیں ہوگا۔ اب اس آیت میں مزید یہود کا جو ضدی ان کا جو رویہ ہے اس کے بارے میں مزید اب توضیح ہے کہ اتنی ترغیب دینے کے بعد بھی ان پر اثر نہیں ہوا ان آیتوں کے نازل ہونے کا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ یہاں پر آیت نمبر 135 میں مزید ان کی ایک بات کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ یہ یہودی اور نصرانی جو ہیں یہ مسلمانوں کو دعوت دیتے ہیں کہ تم ہمارے دین میں آ جاؤ۔ وقالو کہتے ہیں کونو ہودن او نصارہ، ہو جاؤ یہودی۔ ہودن کا مطلب ہے یہودی، اور نصارہ یعنی عیسائی ہو جاؤ تو کیا ہوگا؟ تہتدو، تو تمہیں جو ہے وہ ہدایت مل جائے گی، تم راہ راست پالو گے۔ تو عیسائیوں نے کہا کہ نصارہ ہو جاؤ، یہودیوں نے کہا کہ یہودی ہو جاؤ۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ شانہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب بتا رہے ہیں، قل اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ ہم تو یہودی اور نصرانی نہیں ہوں گے، بل ملت ابراہیم حنیفہ، بلکہ ہم تو ملت ابراہیم یعنی اسلام پر ہم رہیں گے، جو حنیفہ ہے۔ یعنی حنیف کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک طرف ہو کر یکسوئی اختیار کرنا، یہ اس کا معنی آتا ہے، اور یہ کہ ایک طرف کو ہو جانا، یعنی کہ یہ ایک بڑا مخصوص طریقہ ہے جو کہ ہر قسم کی برائی سے اور ہر قسم کی کجی سے بالکل خالی ہے، یعنی بالکل صاف ستھرا سیدھا راستہ ہے اسلام کا، اور یہی راستہ ابراہیم علیہ السلام کا تھا، اور اسی پر میں قائم رہوں گا۔ تو ہم تو یہودی اور نصرانی نہیں بنیں گے۔ تو اس سے مسلمانوں کو یہ سبق حاصل کرنا چاہیے کہ اگر اس زمانے میں بھی کوئی آپ کو علیاذ باللہ دعوت دے یہودی بننے کی، نصرانی بننے کی یا ہندو بننے کی، تو ہمارا یہی جواب ہونا چاہیے کہ میں تو ملت ابراہیم پہ قائم رہوں گا جو کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ تھا، اور اس راستے کا نام اسلام ہے، تو میں تو اسی پر قائم رہوں گا، ہمیں تمہارا مذہب نہیں اختیار کرنا، برخلاف تمہارے اے یہودیوں اور عیسائیوں، کیونکہ تمہارے مذہب میں تو محرف ہو چکا ہے، یعنی تم نے اس میں تعریف کر دی ہے، رد و بدل کیا ہے اپنی کتابوں میں۔ اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ اسلام کے آنے کے بعد تمہارا مذہب تو اب منسوخ ہے، وہ تو اب اس کا تو کوئی اس پر اب عمل ہو نہیں سکتا، وہ تو اللہ تعالیٰ شانہ نے خود ہی منسوخ کر دیا ہے۔ تو اب تم ہمیں اس دین کی کیوں دعوت دیتے ہو جس میں تم نے شرک بھی اختیار کیا؟ عیسائیوں نے بھی شرک اختیار کیا، اور یہودیوں نے بھی عزیر علیہ السلام کے معاملے میں شرک اختیار کیا۔ تو وضاحت مزید آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی جا رہی ہے کہ آپ فرما دیجئے وما کان من المشرکین، کہ میں جس ابراہیم کے مذہب پر قائم ہوں، ملت پہ قائم ہوں، تو وہ تو مشرکوں میں سے نہیں تھے،
اور تم جو ہو تم نے تو شرک اختیار کیا ہوا ہے، تو میں تمہارا مذہب کیسے اختیار کر لوں؟ اور چونکہ یہ معاملہ ایسا ہے کہ اس میں مزید تفصیل بیان کرنے کی ضرورت تھی، تو اللہ تعالیٰ شانہ نے یہ جواب بھی بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور اے مسلمانوں، آپ ان یہودیوں اور نصرانیوں سے یہ کہہ دیجئے کہ جو ملت کی میں بات کر رہا ہوں اس میں جو بنیادی باتیں تھیں وہ یہ تھیں کہ ہم پہلے تو اللہ پر ایمان لے کر آئے، ٹھیک ہے، اور پھر ہم نے ہر اس چیز پر ایمان لے آئے وما انزل الینا، جو کہ اللہ نے ہم پر نازل کی، یعنی جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، ان سب چیزوں کو ہم نے دل و جان سے اس کو مانا اور ہم اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور ہم اس کو بھی مانتے ہیں وما انزل الی ابراہیم، ہم یہ مانتے ہیں کہ جو کچھ بھی اللہ نے نازل کیا اپنے برگزیدہ انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم پر، یعنی ابراہیم پر، اسماعیل پر، اسحاق علیہ السلام پر، یعقوب علیہ السلام پر، اور اسباط یعنی کہ یعقوب علیہ السلام کے جو 12 بیٹے تھے ان کے بیٹوں کو، یعنی کہ ان کے جو 12 بیٹے تھے وہ بنیادی طور پہ 12 قبیلے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے ان بیٹوں میں ان کی نسلوں میں بہت برکت دی۔ تو ان 12 بیٹوں کی نسلوں میں اللہ تعالیٰ نے بڑی برکت دی، اور اتنی برکت دی کہ 10 انبیاء علیہ السلام کے علاوہ جتنے بھی نبی علیہ السلام اللہ تعالیٰ شانہ نے مبعوث فرمائے وہ سارے کے سارے بنی اسرائیل کے ہی نبی تھے۔ اور اسرائیل یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا، اور بنی اسرائیل کا مطلب یہی 12 بیٹے ہیں جن کو الاسباط کے نام سے بھی قرآن میں متعدد جگہ کے اوپر ان کا تذکرہ کیا گیا ہے، یعنی کہ یعقوب علیہ السلام کے 12 بچے اور ان کی اولادوں میں اتنی برکت تھی کہ تقریباً تمام انبیاء علیہ السلام جو ہیں وہ انہی 12 بچوں کی اولادوں میں آئے، یعنی بنی اسرائیل کے نبی تھے۔ تو بہرحال مسلمانوں سے یہ یعنی کہنے کا حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ یہودیوں سے یہ بات کر دیجئے کہ یہ جو ہمارے برگزیدہ انبیاء علیہ السلام گزرے ہیں، جس میں یعقوب علیہ السلام اور ان کی اولاد بھی شامل ہے، اور جو کچھ بھی ان حضرات کے اوپر نازل ہوا ان انبیاء پر، اور جو بھی آپ نے دیا گیا موسیٰ علیہ السلام کو اور عیسیٰ علیہ السلام کو، یعنی جو مذہب موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کو دیا گیا، ہم اس پر بھی ہم ایمان لے کر آتے ہیں کہ وہ سب کچھ ٹھیک تھا، حق تھا۔ اور مزید وضاحت اللہ نے فرما دی وما اوتی النبیون من ربہم، اور جو ملا دوسرے پیغمبروں کو ان کے پروردگار کی طرف سے، یا غالباً اس میں حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت شیس علیہ السلام، حضرت ہود علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام اور حضرت نوح علیہ السلام، یعنی وہ انبیاء علیہ السلام جو بنی اسرائیل کے پیغمبروں کے علاوہ تھے، ان کے بارے میں بھی آ گیا کہ ہم تو تمام کے تمام انبیاء علیہ السلام پر ایمان لے کر آتے ہیں کہ وہ برحق نبی تھے، اور جو کچھ ان پر نازل ہوا ہم ان کو بھی بالکل برحق مانتے ہیں کہ اس وقت میں جو چیز ان پر نازل کی گئی وہ بالکل برحق تھی، اور اسی میں لوگوں کی نجات تھی۔ اور ہمارا یہ جو ایمان ہے یہ اس طرح کا ایمان ہے کہ لا نفرق بین احد منہم، ہمارے عقیدے میں یہ بات شامل نہیں ہے کہ ہم انبیاء علیہ السلام میں تفریق کرتے پھریں کہ وہ بہتر تھے، وہ بہتر نہیں تھے، یہ بہتر نہیں تھے، وہ بہتر تھے، الیاذ باللہ، یا ہم انبیاء علیہ السلام کی جو ہے وہ کسی طرح سے آپس میں کوئی گروہ ان کو بنانا شروع کر دیں۔ یہ ہمارا کام نہیں ہے، ہم ان کی کسی طرح تفریق نہیں کرتے۔ اگر ان کے درجات میں تفاوت ہے تو اللہ تعالیٰ شانہ ان کو اپنے درجات کے اعتبار سے آخرت میں بہت بڑا اونچا مقام انشاءاللہ جنت میں دے گا۔ یہ ہمارا عقیدہ اس میں جو ہے بات کرنے کا نہیں ہے، اور ہمیں کوئی حق بھی نہیں ہے۔ بس ہم یہ بات مانتے ہیں ملت ابراہیمی میں ہو کر کہ تمام انبیاء علیہ السلام پر جو کچھ بھی نازل ہوا وہ سب کا سب بالکل سچ تھا، تمام انبیاء بھی برحق تھے۔ اور بلکہ ہمارا حال تو یہ ہے وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، کہ لہو کا مطلب اللہ کے لیے، تو ہم اسی اللہ کی فرما برداری اختیار کرتے ہیں، یعنی ہم نے ارادہ کر لیا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی بات مانیں گے، جو کہیں گے اللہ تعالیٰ ہم وہ بات مانیں گے، یہ ہم نے ارادہ کر لیا ہے۔ اب ہمارا کام تو یہ ہے کہ ہم اللہ کی فرما برداری کریں اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کریں۔ تو یہ یہود و نصارہ کو بہت پکا جواب ہے، اور اس زمانے میں بھی مسلمانوں کو یہی جواب دینا چاہیے کہ آپ ہمیں اپنے مذہب کی طرف دعوت دے رہے ہیں، ہم تو آپ کے نبیوں کو برحق مانتے ہیں،
اور آپ کو یہ بات معلوم ہے کہ جب ایک نیا نبی آتا ہے تو پچھلے نبی کی شریعت منسوخ کر دی جاتی ہے، عام قاعدہ یہی تھا۔ اب ہمارے نبی جب تشریف لائے ہیں تو آپ کی شریعتیں تو منسوخ ہیں، تو آپ ہمیں کس جواز سے اپنے دین کی طرف دعوت دے رہے ہیں؟ اور وہ 10 نبی علیہ السلام جو بنی اسرائیل کے انبیاء کے علاوہ تھے، وہ آدم علیہ السلام ہیں، ان کے بیٹے شیس علیہ السلام، پھر ان کی آگے نسل میں نوح علیہ السلام، پھر اس سے آگے ہود علیہ السلام قوم عاد کے نبی، پھر صالح علیہ السلام قوم سمود کے نبی، پھر لوط علیہ السلام قوم لوط کے نبی، پھر ابراہیم علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یعنی کہ ان 2 آیتوں میں تمام زمانوں کے مسلمانوں کے لیے ایک بہت مضبوط پیغام ہے کہ آپ کا دین پچھلے تمام دینوں کو سمائے ہوئے ہے، اور ہمارا دین آخری دین ہے جو اللہ تعالیٰ نے نازل کرنا ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، اس لیے ہمارا دین بھی آخری ہے۔ اب کوئی نئی شریعت نہیں آئے گی، کوئی نیا نبی نہیں آئے گا جو ہمارے نبی علیہ السلام کی شریعت کو والعیاذ باللہ منسوخ کر دے۔ اگر ایسی بات ہونی ہوتی تو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں اس کا اشارہ فرماتے، لیکن قطعی دلائل سے ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، اب کوئی دوسرا نبی نہیں آئے گا، لہٰذا جتنی بھی پچھلے دین ہیں وہ سب کے سب منسوخ ہیں، اب صرف اسلام ہی دین ہے قیامت تک۔ تو دنیا کے تمام کافروں کو اسلام قبول کرنا چاہیے انشاءاللہ تعالی، واللہ عالم بالصواب۔